اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك تطاع فتشكر توصى فتغفر اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائد غر المحجلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وعلى أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے گھر والے ہیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے دو نکاح ہوئی، ایک ابو حالہ سے ہوا، ایک عتیق سے ہوا۔ ابو حالہ سے اللہ نے 3 بیٹے دی، ان 3 میں ہند بن ابی حالہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصاف ہیں، آپ کے حلیے کو بیان کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں ان کی حدیث لمبی ہے، شمائل ترمذی میں ہے، اس سے چند ٹکڑے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخماً مفخما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بھی عظیم تھے، دوسروں کی نگاہ میں بھی عظیم تھے۔ نصرت بالروم مسیرۃ شہر، 1 مہینہ آدمی سفر کرے اتنی دور سے آپ کا قدرتی روب انسانوں پر پڑتا تھا۔ یہ اندر کی نورانیت کا قدرتی روب تھا۔ عمرو بن عاص جیسے جرنیل کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا، آپ کی جلالت اور روب کی وجہ سے۔ ایک خاتون آئی اور کانپنے لگی، آپ نے فرمایا حوّن نفسک کی، اپنے آپ کو قرار میں لاؤ، میں قریش کی ایک سادہ عورت کا بیٹا ہوں۔ ایک علاقے کا ایک سفیر آیا، آپ کے سامنے کھڑا ہوا، کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا میں قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو دھوپ میں سکھا کر استعمال کرتی تھی، اس لیے اپنے آپ کو قرار میں لاؤ، اطمینان اختیار کرو۔ یہ فطرتی ایک نور تھا، جلالت تھی آپ علیہ السلام کی، جو انسانوں کے قلوب پر پڑتی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب جا رہے ہیں اور پیچھے مڑ کر مجمع کو دیکھا، لشکر تھا، سارے گھٹنے کے بل گر پڑے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت تھی، عظیم الہامہ، سر مبارک آپ کا اعتدال کے ساتھ بڑا تھا،
اور یہ آپ کی قوت عاقلہ کی طرف اشارہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے عقل کو پیدا کیا کہ اقبل ادبر بے کا اوتی و بے کا آخذ، اور فرمایا میں تیرے 100 حصے کر رہا ہوں، ایک حصہ ساری اولاد آدم میں تقسیم ہوگا، جتنے بھی عربہ اچھے یا برے انسان آئیں گے، ایک حصہ عقل کا ان میں تقسیم کروں گا۔ 99 حصے اللہ نے عقل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ رجل الشعر، آپ کے بال مبارک ونگرے تھے، یہ دیکھیں وفرا لما جمہ، کانوں کی لو سے کترواتے تھے، پھر سفر لمبا آ گیا تو یہاں آ گئے، پھر اور سفر لمبا آ گیا یہاں آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے 4 عمرے کیے، ایک حج کیا، ان میں آپ نے بال مڈائے۔ ایک عمرہ صلح حدیبیہ کا ہے، اگلے سال عمرہ قضا ہوا 7 ہجری میں، اگلے سال مکہ فتح ہوا، جیرانہ سے عمرہ کیا، اور ایک عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا۔ سارے عمروں کا احرام آپ نے ذی قعدہ میں باندھا تھا۔ ایک عمرے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بال کترے تھے، حج میں اور 3 عمروں میں آپ کے بال مونڈے گئے، اور وہی آخری حج میں بال تقسیم ہوئے، ابو طلحہ کو دیے، اس نے آدھے اپنے پاس رکھے، آدھے مجمع میں تقسیم کیے، جس کی قسمت میں جو بال آیا منہ پر رکھا، آنکھوں پر رکھا، وہی بال ساری امت میں تقسیم ہوئے۔ رجل الشعر، بال آپ کے گھنگریلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے میں رسول پاک کے بالوں کے حسن کو بیان کروں۔ جیسے تالاب ہو اور اس پر پانی چلے اور لہریں اٹھتی ہیں، ایسے آپ کے بالوں میں نشیب و فراز تھا۔ شروع میں آپ بال چھوڑ دیتے تھے، اور بعد میں آپ بالوں میں مانگ نکالتے تھے، سین نکالتے تھے۔ حسین ونگرے بال آپ علیہ السلام کے تھے۔ واسع الجبین، پیشانی مبارک آپ کی کشادہ تھی۔ جب سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا ہے تو پیشانی بھی کشادہ ہوگی۔ ازجل حواجب، بربٹے مبارک، بھویں مبارک باریک کمان کی طرح تھی، ایک باریک، دوسرا کمان کی طرح، تیسرا سوابغہ، ہر بال شروع سے لے کر آخر تک لمبا بال ہوتا تھا، درمیان میں ٹوٹا ہوا نہیں۔ یہ آپ کی بھویں مبارک تھی، غیر مقترن، یہ دونوں بھویں آپس میں ملی ہوئی نہیں تھی، درمیان میں فاصلہ، جیسے حسن کا تقاضا یہ تھا۔ عدج، آنکھ مبارک آپ کی موٹی تھی۔ اشکل العینین، آنکھ کا جو چیر تھا وہ لمبا تھا۔ آنکھ موٹی ہو، لمبائی نہ ہو، حسن نہیں ہوتا۔ اللہ نے لمبائی، آنکھ بڑی ہونے کے ساتھ لمبائی بھی اللہ نے عطا کی۔ شکلہ ایسی آنکھ کو کہتے ہیں جو دل کو موہ لے، آدمی دیکھے اور کہے اس آنکھ پر جان قربان کر دو۔ اللہ نے ایسے حسین آنکھ آپ کو دی۔ شکلہ ایسی آنکھ کو بھی کہتے ہیں کہ جہاں سفید جگہ ہے یہاں سرخ ڈورے تھے۔ احدب الاشفار، پلک مبارک پپلے
انگلیاں مبارک آپ کی لمبی تھی اور آگے جا کر مڑ جاتی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ام معبد جس کا نام عاتقہ ہے اس کے خیمے میں ٹھہرے۔ آپ نے فرمایا کچھ پینے کو ہے کہ نہیں؟ فرمایا یہ بکری، فرمایا لن ینگو علیہ الفعل، اس کا تو نر سے ملاپ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے اس پر ہاتھ مارے، دودھنی پر چڈی پر، وہ دودھنی بھر گئی، اللہ کا نام لیا، برتن منگایا، دودھ دعا حضرت ابو بکر صدیق کو پلایا، عامر ابن فہیرہ کو پلایا، اور جو رہبر عبداللہ تھا اسے پلایا، ام معبد کو پلایا، پھر آپ نے خود پیا۔ پھر فرمایا گھر کا بڑا برتن لے آؤ، گھڑا نما بڑا برتن لے آیا۔ اللہ کے نبی نے وہ دوہا وہ بھر دیا اور آپ نے بکری پر ہاتھ رکھا، اور اللہ اس میں برکت دے، اس کا دودھ کبھی ختم نہ ہو موت تک۔ 18 ہجری میں کہا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، تب بھی اس بکری کا دودھ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا خامن واپس آیا ابو معبد، اس نے کہا یہ خیمے میں خوشبو ہے۔ نگا محمد عربی ہاشمی آئے تھے اور میں نے ایسا حسین آج تک نہیں دیکھا، فی اشفاری عطف و غطف، اس کی پلکیں ایسی تھی کہ سیدھی جا کر مڑتی تھی۔ آج تک میں نے ایسی حسین پلکیں نہیں دیکھی۔ اقدل ارنین، ناک مبارک آپ کا پتلا تھا، لہو نور یعلوہ، اس پر نورانیت ٹپکتی رہتی تھی ناک پر۔ مدور الوجہ، چہرہ انور میں گولائی غالب تھی، کأن شمس طالعہ، گویا سورج آپ کے چہرہ انور سے طلوع ہو رہا ہے۔ بعض روایتوں میں کأن فی وجہ تدابیر، چہرہ انور میں گولائی غالب تھی۔ پورا چہرہ گول ہو جائے ایک نقص ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی آنکھ پر کو چلی جاتی ہے۔ آپ کے چہرے میں گولائی غالب تھی، ساتھ ہی لمبائی بھی تھی تاکہ تھوڑی بھی ظاہر ہو جائے۔ یہ اللہ نے حسن دیا۔ یا تلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر، یا تلال لولو، اس سپی کو کہتے ہیں جو سمندر میں ہو اور اس کا منہ کھلا ہو، بارش کے قطرے چلے جائیں، سال 6 مہینے کے بعد وہ قیمتی موتی بنتے ہیں، اور وہ موتی بہت چمکتا ہے، خالص ترین موتی ہوتا ہے۔ تو وہ لولو جو چمکنے والا موتی ہے، اور ادھر 14ویں کی رات ہو، یہ دونوں روشنیاں ملیں، اس سے زیادہ اللہ کے نبی کا چہرہ درخشاں تھا۔ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے شیشہ ہو، اس کا عکس دیوار پر پڑتا ہے، آپ کے چہرہ انور کا عکس بھی ایسے دیوار پر پڑتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یوسف علیہ السلام کی فریفتہ ہونے والی خواتین نے دیکھا، انگلیاں کاٹ بیٹھ رہی، اگر میرے حبیب کو دیکھتی تو دل چیر بیٹھتی۔ وہ جا چہرہ انور میں گولائی غالب تھی۔ سیل الخدین سہل الخدین، رخسار مبارک انتہائی گداز اور نرم تھے۔ قص اللحیہ، داڑھی مبارک آپ کی گھنی تھی۔ یہ ہے انفقہ، داڑھی بچہ ہونٹ کے نیچے، یہ ہے صدغین، اور یہ ہے مقدم الراس۔ یہاں کل 14 سے لے کر 24 کی روایتیں آتی ہیں، زیادہ مشہور 19-20 کی روایت ہے،
کل 63 سال کی عمر میں آپ کے 19 یا 20 بال سفید ہوئے، صدغین میں، مقدم الراس میں، اور یہ انفقہ میں کل بال آپ کے اتنے سفید ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی داڑھی سفید ہو گئی تھی 63 سال کی عمر میں، اور وہ مہندی کے ساتھ جو ہے قطم کی بوٹی لگایا کرتے تھے۔ قطم ہے، اس کو رگڑ لیں، مہندی میں ملا لیں تو سیاہی میل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کی داڑھی سفید تھی اور وہ ہندائے بہت لگاتے تھے، خالص مہندی۔ آپ علیہ السلام یہ جو بال تھے سفید، جب آپ زیتون کا تیل لگاتے ان کی سفیدی گم ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اللہ نے آپ کو شیبہ سے، سفیدی جیسے عیب سے اللہ نے محروم رکھا۔ جہاں اور چیزیں ہیں خواتین چاہتی ہیں میرے خامن کی داڑھی کالی ہو، اللہ نے یہ چیز رسول پاک کو فطرتاً اللہ نے عطا کی آپ کی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر۔ اشنب مفلج الاسنان، دانت مبارک باریک تھے اور دانتوں کے درمیان میں معمولی فاصلہ تھا۔ جب آپ بات کرتے نورانیت ٹپکتی کا نور یخرج من ثنایاہ، یہ اوپر کا دانت ہے، 2 دانت ثنایہ علیہ، نیچے کے ہیں ثنایہ سفلی۔ ان 2 نیچے کے ساتھ والا جو دانت ہے دائیں طرف، یہ رباعی ہے۔ احد میں یہی دانت آپ کا شہید ہوا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، آپ کا ہونٹ زخمی ہوا، پیشانی مبارک زخمی ہوئی، لوہے کی ٹوپی تھی، اس کی سلاخیں اندر گھس گئی، پھر انہیں نکالا گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے نکالی، دانت گاڑا، اس کا ایک دانت ٹوٹ گیا، پھر دانت گاڑا، پھر دوسرا دانت ٹوٹ گیا، 2 کڑیاں نکالی، لہو آپ کا بہنے لگا، لہو رک نہیں رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ چٹائی ہے کھجور کی، اور اس چٹائی کی راکھ ڈالو، پھر خون رکے گا۔ یہ آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ ایک گڑھے میں گر گئے تھے۔ عبداللہ ابن کمیہ نے وہ گڑھا کھودا تھا، اور یہ سخت حالات آپ پر آیا۔ اس پر مصعب ابن عمیر شہید ہوئے، تو شیطان نے مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مفلج للاسنان، دانت مبارک باریک اور ان میں چمک تھی۔ آپ مسکراتے تھے، کاکا مار کر ہنستے نہیں تھے، اس لیے کچلی والا یہ دانت ہے، یہ کبھی نظر آتا۔ آپ کے مزاج میں بردباری غالب تھی، طبیعت اپنے پورے کنٹرول میں تھی۔ داڑھی میں ترمذی شریف میں ہے کانا یاخذ من طولہ وعرضہ، کوئی بات لمبا ہو جاتا طول و عرض میں کاٹ دیتے۔ گھنی داڑھی تھی آپ کی۔ عبداللہ ابن عمر یہ مولے فی سنت صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر 84 سال عمر ہوئی ہے، 1000 کے قریب عمرہ کیا ہے، آخری زندگی مکہ میں تھے، وہی زندگی گزاری آخر میں عبداللہ ابن عمر نے۔ اور بخاری شریف میں ہے جب بھی حج کرتے یا عمرہ کرتے، داڑھی کے قبضے میں مٹھ میں کر کر جو مٹھ سے زائد ہوتی تھی قطر دیتے۔ ایک صحابی یہ فعل بار بار کر رہا ہے، معلوم ہوا سنت طریقہ یہی ہے۔ کَأَنَّ عُنْقُهُ فِي دِینِ دُنْیَا
فی صفاء الفضہ، آپ کی گردن پہلے زمانے میں کمالات دکھاتے تھے گردن کے بنانے میں مصورین۔ ٹیکسلا میں مہاتما بدھ کی تصویر بنائی گئی، اس شخص کو انعام دیا گیا جس نے چاول کے اوپر مہاتما بدھ جو تھے اس کی گردن کی تصویر بنائی، اسے انعام دیا گیا۔ راوی کہتے ہیں آج تک کسی مصور نے ایسی گردن کی تراش نہ بنائی ہوگی جیسے اللہ نے اپنے حبیب کی گردن بنائی، چاندی کی طرح چمکتی تھی۔ اب یہ حصہ کپڑے سے اوپر ہے، یہاں مٹی لگتی رہتی ہے، جب یہ چاندی کی طرح ہے تو باقی جسم کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ۔ انور المتجرد، جو آدھا کپڑے سے باہر رہتے تھے وہ انتہائی چمکتے تھے، اکثر حلہ پہنتے تھے، نیچے بھی چادر اوپر بھی چادر، اکثر حلہ پہنتے اور کبھی حلے کی بجائے کرتا پہنتے۔ آپ علیہ السلام یہ جگہ ہے تو اس لبہ سے لے کر ناف تک بالوں کی حسین لکیر تھی۔ یہ بال جہاں آتا ہے کثیر الشعر، آپ کے بال گھنے تھے، یہی جگہ ہے بس۔ سینہ جو تھا آریہ صدیین، سینہ مبارک اور یہ پستان والی جگہ پر بال نہیں تھے۔ اور یہ کلائیاں آپ کی، یہ جو کلائیاں ہیں لمبی تھی آپ کی۔ شاسن الکفین والقدمین، ہاتھ پاؤں آپ کے پرگوش تھے، لیکن سیل الاطراف انگلیاں لمبی تھی، پتلی تھی آپ کی انگلیاں۔ انگوٹھی آپ نے اس انگلی میں بھی پہنی ہے، اس میں بھی پہنی ہے۔ اس کا نگینہ اندر کو رکھا ہوتا تھا، اس پر لکھا ہوتا تھا محمد الرسول اللہ۔ یہی انگوٹھی پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہے، انہوں نے مہر بدلا دی، نعم القادر اللہ، یہ لکھا دیا۔ پھر حضرت عمر کے ہاتھ میں آئی، پھر لکھا دیا کفا بالموت واعظا۔ پھر حضرت عثمان کے ہاتھ میں آئی تصبرن فلتندمن، صبر کر ورنہ شرمندہ ہوگا۔ 6 مہینے حضرت عثمان بن نرائن کے ہاتھ میں رہی۔ پھر جو مسجد قباء ہے اس کے قریب جہاں آج کل فوارہ لگا ہوا ہے، وہاں کنواں تھا، اسی کنویں پر منڈیر پر بیٹھے تھے، اسی میں ان کو انگوٹھی گری اور نیچے چلی گئی۔ 3 دن تک غوطہ خور نکالنے کی کوشش کرتے رہے، پھر وہ انگوٹھی نہ ملی۔ تو آپ نے اس میں بھی پہنی اور اس میں بھی پہنی۔ ابو یعلا صحابی تھے، اس نے یہ انگوٹھی بنائی تھی، اور حضرت معیقیب تھے، وہ اس انگوٹھی کا خیال رکھتے تھے، جب آپ اتارتے انہیں دیتے تھے، وہ خیال رکھتے تھے۔ آپ کی بغلیں موزے کے طور پر سفید تھی۔ ہماری بغلیں بال ہیں نا، اللہ کے نبی کی بغلیں موزے کے طور پر سفید تھی۔ یہ آپ کی خصوصیات ہیں۔ جیسے ہم سوئیں، نیند آ گئی، وضو ٹوٹ گیا، اللہ کے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ آپ علیہ السلام جب تک سواری پر سوار رہتے، سواری نہ لید کرتی نہ پیشاب۔ آپ کی اونٹنی کا نام ازبا قصوہ ہے، ایک ہی چیز ہے، جدع ازبا قصوہ، ایک ہی اونٹنی کے 3 نام ہیں۔ جدع کے معنی لفظی کان کٹے ہیں، لیکن مراد ہے، علماء کہتے ہیں کان چھوٹے تھے۔ یہی اونٹنی تھی کہ رسول پاک کے وصال کے بعد یہ نابینا ہو گئی روتے روتے، اور پھر اس کی آنکھوں پر پٹی صحابہ کرام نے باندھ دی۔ جس خچر پر بیٹھتے تھے اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی آپ کے فراق میں۔
تو آپ علیہ السلام کی یہ خصوصیات ہے، مکھی آپ پر نہیں بیٹھی، مچھر نے کبھی آپ کا خون نہیں لیا، نیند میں کبھی آپ کو احتلام نہیں ہوا، یہ آپ کی خصوصیات ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی۔ صلاۃ کسوف میں اللہ نے جنت دکھائی، جنت کے پھل دکھائے، جہنم دکھائی۔ بڑی لمبی نماز صلاۃ کسوف سورج گرہن کی پڑھی، 1.5-2 گھنٹے کی نماز تھی، صحابہ بے ہوش ہو کر اس میں گرتے رہے۔ آپ علیہ السلام اللہ نے لیس بطویل البین ولا بقصیر المتردد، نہ بہت لمبے نہ چھوٹے، اللہ نے میانہ قدر طول کی طرف اللہ نے عطا کیا۔ اشجع الناس، کائنات میں سب سے زیادہ بہادر آپ تھے۔ حدیث پتہ بھی آتی ہے، رکانہ بن عبد یزید عرب کا پہلوان تھا، آپ سے مقابلہ کیا، 3 دفعہ آپ نے پٹخ ڈالا جیسے کسی چڑیا کو پھینک دے۔ ابو الاسود جب گائے کی کھال پر کھڑا ہوتا، 20 آدمی کھینچتے، گائے کا چمڑا پھٹ جاتا، اس کے پاؤں سے نیچے نہیں نکلتے۔ وہ بھی آپ سے کشتی میں مار کھا گیا۔ اور یہ رکانہ بن عبد یزید تو مسلمان بھی ہو گئے۔ آپ کی بہادری کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے میدان جہاد میں مارتے نہیں تھے۔ ایک صاحب کو تلوار کی ایک دھار لگی، وہ جانور کی طرح چیخیں مارتا تھا، رحمت آپ پر غالب تھی۔ آپ علیہ السلام کے اوصاف بے شمار ہیں۔ اب میں آپ کی سیرت میں 1-2 باتیں بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں سے نفرت تھی۔ الاکثار، زیادہ باتونی آدمی آپ کو پسند نہیں تھا۔ الاکبار، تکبر پسند نہیں تھا۔ مالا یعنی فضول باتیں جو کرے، اللہ کے نبی ناراض رہتے تھے۔ طویل السکوت، جب بات کرتے خاموش رہتے، لمبی خاموشی ہوتی۔ لا توبن فی الحرم، آپ کی مجلس میں کسی کا عیب بیان نہیں ہوتا، نہ ہی اجازت تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یبصر احدکم قدات عین اخی وینسیٰ جزع نفسہ، دوسروں کے جو چھوٹے چھوٹے عیب تلاش کرتے ہو، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، تن کے نظر آتے ہیں، اپنے بڑے بڑے شاطیر بھی تمہیں نظر نہیں آتے۔ یہ مزاج بنایا کہ اپنے گناہ دیکھو، گناہ پر پردہ ڈالنا نیکیوں میں بڑی عظیم نیکی ہے۔ معاشرہ گندلا ہو جاتا ہے، کوئی زندگی صحیح نہیں گزار سکتا اگر ہر ایک دوسرے کے عیب کی ٹوہ میں لگے۔ ساری گندگی ہے۔ دانا کہتے ہیں گندگی پڑی ہے، کسی سے مٹی اٹھاؤ ڈال دو بس۔ اس لیے اللہ کے نبی کو یہ بات بہت پسند تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ میرے سامنے کسی کا عیب بیان نہ کرنا، میرا سینہ ہر مسلمان کے بارے میں صاف رکھنے۔ اگر یہی ایک بات ہمارے پلے پڑ جائے کہ جتنا میں گناہگار ہوں روئے زمین میں کوئی نہیں، مر جاؤں گا میرا سینہ پھٹ جائے گا لیکن کسی مسلمان کا عیب ظاہر نہیں کروں، ساری کائنات حسین بن جائے گی، خوشبودار بن جائے گی، چمکیلی ہو جائے گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ، جب آخری وقت آیا، بڑے بڑے اس کے کمالات ہیں،
احد میں آپ نے اپنی تلوار انہیں دی تھی، ابو دجانہ کی بڑی تعریف کی۔ جب یہ فوت ہونے لگے تو لوگ چہرہ دیکھ کر کہنے لگے ایسا حسین چہرہ تو ہم نے کسی کا نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے دو چیزیں اللہ کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں، میرا سینہ ہر مسلمان کے بارے میں صاف ہے، اور میں نے آج تک کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی۔ گیلے کرنا، عیب بیان کرنا، میں تجھے یہ بتا رہا ہوں اوروں کو نہ بتانا، تو میرے دوستو معصوم انبیاء ہیں، عصمت خاصہ نبی ہے، باقیوں سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، اوروں پر پردہ ڈالنا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اپنی نگاہیں پاک رکھو، تم کسی کی بہن بیٹی کو دیکھو گے وہ تمہاری بہن بیٹی کو دیکھے۔ مکافات عمل ہے دنیا، اسے بچے۔ اخباروں میں کارٹون بنانا، کسی کے عیب اچھالنا، بھڑک اٹھنا، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ وہ لوگ اللہ کو پسند ہیں وہ بندے جو عیب چھپائیں۔ لا توبان فی الحرم ولا تہتک الحرم، آپ کی مجلس میں کسی کی بے عزتی نہیں کی جاتی۔ جب آپ بات کرتے مجمع میں سناٹا چھا جاتا، جب آپ چپ ہوتے پھر وہ بات کرتے۔ یضحک مما یضحکون یتعجب مما یتعجبون، گھل مل کر رہتے تھے اللہ کے نبی۔ ہمارے ہاں تو ہے کہ بھائی یہ بزرگ یہ علیحدہ رہتا ہے، نہیں، اپنی بزرگی کو لوگوں میں ملا کے رکھو، کوئی پتہ ہی نہ لگے کسی کو بزرگ ہے۔ اللہ کو یہ بات زیادہ پسند ہے۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے تخت بنا دیتے ہیں، اوپر رہیں آپ، اور ایک جگہ عریش بنا دیتے ہیں، جھوپڑی میں رہیں، یہ بدوی لوگ آتے ہیں دیہاتی، اور یہ آ کر آپ پر چڑھ جاتے ہیں، آپ کی چادر کھینچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے انہی میں رہنے دو، میں انہی میں دنیا سے جاؤں گا، میری ایڑیوں پر چڑھتے رہیں، میں محمد امتیازی شکل پسند نہیں کرتا۔ میرا نام اونچا ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، میری نام کی تختی لگ جائے اور میرا نام اجلا ہو جائے، اللہ ان رذائل سے ہماری حفاظت کرے۔ آمین۔ حالات چل رہے ہیں پریشانی کے، ان پریشانی کے حالات میں ہمیں توبہ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ سنا رہا ہوں میں، اور پھر بات بند کر دوں گا، آپ کا پروگرام چلتا رہے گا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی کا بیٹا تھا سالم، دشمن نے پکڑ لیا، کچھ بکریاں تھی، بکریاں بھی قابو کر لی، ہاتھ اور پاؤں دونوں میں بیڑیاں ڈال دی۔ اس نے کسی طرح اللہ کے نبی کو اپنے گھر والوں کو پیغام دلایا کہ میں دن رات بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی سے کہا میرے لیے دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے والدین سے کہا کہ اسے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں۔ سورہ توبہ کی آیت آخری یہ کثرت سے پڑھیں اور تقوی کی زندگی اختیار کرے، اللہ اس کی پریشانی اڑا دیں گے۔ تقوی ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دینا۔ اس نے فَأَقَبَّ عَلَيْهِ جو اللہ کے نبی نے بتایا، اوندھے منہ اس پر گر گئے۔ ایک دن آیا، اس کے ہاتھ کی بیڑی بھی ٹوٹ گئی، پاؤں کی بیڑی بھی۔ دشمن کا استبل تھا، وہاں سے گئے کہ میں ذرا اونٹنی یا اونٹ لے لوں۔ ایک اونٹنی لی، پیچھے 100 اونٹ چل پڑے۔
اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 4000 بھیڑ بکریاں بھی چلی، 4000 بھیڑ بکریاں 100 اونٹ مدینہ آ گئے، مدینہ کی گلیاں بھر گئی۔ ماں نے کہا سالم آ گیا، باپ نے کہا وہ دشمن کی قید میں، وہ کہاں ہے؟ باہر گئے تو سارا مدینہ بھرا ہوا۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے، ہمارے لیے حلال بھی ہے یا حرام ہے یہ؟ وہی پر قرآن کی آیت اتری، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ غیب سے روزی عطا کرے گا، ایسی جگہ سے دیں گے جہاں وہم و گمان نہیں، اور جہاں سارے راستے بند ہوں گے اللہ وہاں سے راستہ کھولیں گے۔ ساری تاریکیاں ہیں اللہ راستہ کھولیں گے، ساری گانٹھیں ہیں اللہ گانٹھیں کھول لیں گے، سارے اندھیرے ہیں اللہ اجالا پیدا کریں گے، ساری گنجلکیں ہیں اللہ سب کھولیں گے، بشرط آدمی ہر گناہ سے توبہ کرے۔ سارے بھائیوں سے درخواست ہے جتنے بھی ہیں ہم اپنے ارد گرد سب لواحقین سے بھی یہ کہیں بھئی توبہ استغفار کی کثرت کریں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے، مسئلے حل ہوں گے۔ نافرمانی کے ساتھ یہ ایسے ہے، آگ آئے گی تپش لے کر آئے گی، برف آئے گی ٹھنڈک لے کر آئے گی، گناہ آئے گا مصیبت لے کر آئے گا، گناہ آئے گا پریشانی لے کر آئے گا، نیکی اور تقوی آئے گا اپنے ساتھ سکون لے کر آئے گا۔ اللہ ہمیں ہر حرام کام سے بچائے۔ آمین۔ یہ مدرسہ ہے، مولانا بیان کر رہے تھے، مولانا شریف صاحب چلے گئے، ان کے بیٹے ہیں مولانا نصر اللہ صاحب، مولانا عبداللہ صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ جتنے مدارس ہیں شجاع آباد میں اللہ سب کو قبول کرے اور اس مدرسے کو بھی اللہ قبول کرے۔ یہ حضرات بلاتے ہیں آپ کو، بھائی ہم بنات و بنین کا کام ہو رہا ہے تاکہ ساتھی دیکھیں۔